अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने किचन को रमज़ान से पहले किस तरह साफ़ और सेट किया है। रमज़ान से पहले पहले अगर ये काम कर लिए जाएं तो आपके लिए रमज़ान में आसानी होती है। सबसे पहले मैंने स्पाइसेस जार को नीचे उतारा और उन सबको अलग अलग प्यालों में खाली कर लिया। हम जब डेली ऑयल में कुकिंग करते हैं तो स्टीम जो खानों में बनती है उसके साथ कुछ ऑयल भी हमारे इन सारे जार्स और बोतलों वगैरह पर जाकर जम जाता है। फ्रेंड्स, बोतलें और जार वगैरह अगर शीशे की भी हों तो उनके ढक्कन तो प्लास्टिक के होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं अंदर से भी और बाहर से भी। उनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने गर्म पानी के अंदर 2-3 चम्मच विनेगर और 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल के इन सब जार्स को भिगो दिया था। बाकी के जो बर्तन और बेकिंग पैन वगैरह मैंने अलमारी के अंदर से निकाले थे, उन सब को भी मैंने गर्म पानी में बर्तनों वाला लिक्विड डाल के अच्छे से उन सब पर लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद उन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश करके तकरीबन 1 घंटा सूखने के लिए रख दिया था। गीली बोतलों में कभी भी मसाले वगैरह ना डालें, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। दोबारा से मैंने सारे मसाले इन बोतलों में डाल के उन्हें अपनी जगह पर अच्छे से सेट कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले ये किस कदर ग्रीसी और गंदी लग रही थी, लेकिन धुलने के बाद इनमें एक अच्छी सी शाइन आ गई है। इसी तरह मैंने दूसरी साइड के सारे जार्स भी उतार के धो लिए थे और उन्हें अच्छे से ड्राई करके दोबारा उनमें मसाले डाल दिए। फ्रेंड्स, जहाँ रमज़ान में हम अपने घरों को अच्छे से सेट करते हैं, साफ़ करते हैं, तो हमें चाहिए कि अपने दिलों को भी अच्छे से साफ़ कर लिया करें, क्योंकि दिलों का साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। रमज़ान की रहमतों और बरकतों से पूरा पूरा फ़ायदा उठाने के लिए हमें अपनी नीयत को हमेशा खालिस ही रखना चाहिए। हर किसी के लिए हमें अच्छा सोचना चाहिए, जैसा कि हम चाहते हैं कि सब हमारे लिए अच्छा सोचें, हमारे साथ अच्छा करें। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम दूसरों के साथ बहुत अच्छे से रहें, हमेशा बदगुमानी और ग़ीबत से बचते रहें। रमज़ान का एक एक लम्हा बहुत ही कीमती होता है, उससे हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मैंने ये तमाम बोतलें भी धो के अच्छे से इन्हें ड्राई करके दोबारा से सारे मसाले इनके अंदर डाले और इनको अपनी जगह पे सेट कर दिया। फ्रेंड्स, जब हम अपने किचन में चीज़ों को तरतीब से रख देते हैं तो हमें डेली यूज़ में मुश्किल नहीं होती और हमें इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता कि हमारी कौन सी चीज़ किस जगह पड़ी है। हमारी अलमारियों के अंदर इतनी स्पेस नहीं होती, इसलिए हम छोटी छोटी एक्सेसरीज़ बाहर ही लगाकर उनमें अपनी चीज़ें सेट कर सकते हैं। ये जो मेरे मसालों वाले डब्बे हैं ये भी बहुत पुराने हैं और अक्सर मसाले डालते वक्त इन पर गिर जाते हैं। इनको मैं अक्सर साफ़ करती रहती हूँ। हफ्ते में भी अगर कोई एक दिन मुकर्रर कर लिया जाए और उस दिन किचन की चीज़ों को थोड़ी बहुत सफाई कर ली जाए तो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होंगी। लहसुन प्याज वाली बास्केट में जब हम इसी तरह प्याज वगैरह रख देते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा छिलके गिरते रहते हैं, जो कि नीचे वाली बास्केट पर भी गिरते हैं और बहुत ही गंदे लगते हैं। प्याज वगैरह जब बास्केट के अंदर रखें तो पहले नीचे एक पेपर की शीट बिछा लें। कोई भी पेपर आप बिछा सकते हैं, अगर आपके घर में न्यूज़पेपर है तो वो बिछा लें, या कोई भी आप
ایک پیपर کی شیٹ لے کر باسکٹ کے اندر رکھیں اور پھر اس کے اوپر پیاز اور لہسن وغیرہ رکھیں۔ اس طرح رکھنے سے آلو پیاز وغیرہ آپ کے جلدی خراب بھی نہیں ہوں گے اور صاف ستھری باسکٹ رہے گی۔ پیاز آلو والی باسکٹ میں نیچے پلاسٹک کی شیٹ نہیں ڈالنی چاہیے، اس کی ہیٹ سے یہ چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ تینوں باسکٹ کے اندر میں نے آلو پیاز اور لہسن وغیرہ رکھ دیا تھا، تو چوتھی باسکٹ کے اندر میں اپنے ڈیلی ڈسٹنگ والے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ رکھ دیتی ہوں۔ اس کے اندر ہی میں اپنے برتن دھونے والے اسفنج بھی رکھتی ہوں، اور جب مجھے یوز کرنا ہوتا ہے تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میری کون سی چیز کدھر پڑی ہے، میں وہیں سے نکالتی ہوں اور استعمال کے بعد وہیں رکھ دیتی ہوں۔ اس طرح جب آپ ڈیلی یوز کے بعد بھی چیزوں کو ان کی جگہوں پر ہی رکھتے ہیں تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی۔ فرینڈز، اسی طرح گھر کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں، چاہے وہ واش روم میں ہوں، بیڈ روم میں ہوں یا آپ کے سٹنگ روم میں ہوں، کہیں بھی پڑی ہوں، جب آپ انہیں ایک ترتیب سے اپنی اپنی جگہ پر رکھیں گے تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی ڈھونڈنے میں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کون سی چیز کس جگہ پر ہے۔ فرینڈ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے کچن کا شیلف ہے، اور میں اس کے ساتھ ہی میرا اوون بھی ہے جہاں پر میں کھانا بناتی ہوں۔ جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو اس گھر کی باقی چیزیں تو کچھ بہتر ہی تھیں، لیکن فلورنگ بہت ہی گندی تھی، اور کچن کے شیلف جو تھے وہ بلیک ماربل کے تھے، لیکن ان پر بہت زیادہ داغ تھے، جیسے کپس وغیرہ گرم رکھتے ہیں یا کچھ اور کھڈے پڑے ہوئے تھے، بہت زیادہ گندے اس کے شیلفز تھے۔ انہیں صاف رکھنے کے لیے مجھے یہ شیٹس ڈالنا پڑیں۔ یہ شیٹس 1 سال پہلے میں نے پورے کچن میں ڈال دی تھیں شیلفز پر، لیکن چونکہ یہ سائڈ جو ہے یہ اوون کے ساتھ ہے اور ہر وقت یوز ہوتی ہے، تو اس کبھی گیلی ہو جاتی ہے زیادہ، کبھی اس پر کوئی چیز رگڑی جاتی ہے، تو یہ شیٹ تھوڑی یہاں سے خراب ہو گئی تھی۔ جب پہلی شیٹس میں نے ڈالی تھیں تو کچھ تھوڑی سی شیٹ بچ گئی تھی میرے پاس، اس کو میں نے فولڈ کر کے الماری میں رکھ دیا تھا۔ پہلے والی شیٹ کے اوپر ہی میں نے اس کو فکس کر لیا ہے۔ اس کو فکس کرنے میں تھوڑی محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے۔ اس شیٹ کے نیچے بہت ہارڈ قسم کی گلو لگی ہوتی ہے، اور پھر اس کے پیچھے ایک پیپر ہوتا ہے۔ اس پیپر کو آپ کو تھوڑا تھوڑا اتار کے ہی فکس کرنا پڑتا ہے۔ کسی کپڑے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اس کو ایسے دباتے جائیں اور ساتھ ساتھ فکس کرتے جائیں، تو آپ کی یہ شیٹ بہت اچھے سے فکس ہو جائے گی۔ جہاں کہیں سے ایکسٹرا شیٹ کاٹنا ہو تو آپ اس طرح کے تیز کٹر سے اس کو آسانی سے کاٹ سکتے ہیں۔ چھری سے بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن چھری سے وہ اتنے اچھے سے نہیں کٹے گی۔ آپ نے دیکھا اس شیٹ کی وجہ سے یہ کتنا نیٹ لگنے لگ گیا ہے۔ ڈیفرنٹ ڈیزائنز اور کلرز میں آپ کو یہ شیٹس مل جاتی ہیں۔ آپ کو جو کلر جو ڈیزائن پسند ہو آپ ویسا ہی فکس کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، اب میں آپ کو اپنا پورا کچن دکھاتی ہوں کہ میں نے اپنے کچن کو کس طرح ارینج کیا ہوا ہے مختلف چیزوں کے ساتھ۔ اور ابھی جو ہم نے شیٹ بچھائی ہے شیلف پر، اس پر میں نے 2-3 مختلف قسم کی ٹریز کے اندر کچھ چیزیں رکھی ہیں۔ آپ بھی کچھ ٹریز بدل بدل کر چیزیں رکھ کے دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کون سی چیز زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو وہی وہاں پر رکھ لیں، اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد اس کو چینج کر کے کسی اور ٹرے میں آپ اپنی چیزیں سیٹ کر لیں۔ پیچھے دیوار پہ یہ جو آپ کو ٹائلز سی لگ رہی ہیں، یہ بھی وال پیپر میں نے خود ہی لگایا ہے۔ ڈیلی 3-4 بار کھانا بنانے، چائے بنانے اور کھانا وغیرہ رکھنے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے اگر کچن آپ کا بہت ہی نیٹ ہو، چاہے چھوٹا ہو کچن لیکن صاف ستھرا ہو، تو آپ کا مائنڈ بھی فریش رہتا ہے۔ کچن میں بھی کلر کمبینیشن کا خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ گرین پلانٹس رکھ لیں، کچھ ملٹی کلر پینٹنگز لگا لیں، کچھ ایسے برتن جن میں ملٹی کلر ہوں، وہ آپ کے کچن کو بہت ہی خوبصورت بنا دیں گے۔
یہ ملٹی کلر چیئر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے میری بالکونی میں پڑی تھیں. جب میں نے وال پہ یہ پینٹنگز لگائیں تو مجھے لگا کہ یہ چیئرز ادھر اچھی لگیں گی، اس لیے میں انہیں اٹھا کے کچن میں لے آئی. کچن میں میری جو چیئرز پڑی تھیں وہ میں نے بالکونی میں سیٹ کر دیں. گھر میں پہلے سے استعمال ہونے والی چیزوں کو ہی آپ مختلف جگہوں پر عدل بدل کر جب رکھتے ہیں تو وہ بہت اچھی لگنے لگ جاتی ہیں. فرینڈز، اس کچن کا فلور بھی بہت زیادہ گندا تھا، ٹائلز جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں، تو میں نے پھر اس پر یہ میٹنگ ڈلوا لی. یہ فلورنگ بھی مل جاتی ہے اور بہت سستی ہوتی ہے، مہنگی نہیں ہوتی. آپ بھی اگر چاہیں تو اپنے کچن کے فرش پر اس قسم کی فلورنگ ڈلوا سکتے ہیں. بس یہ ڈالتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے نیچے پانی نہ جائے، ورنہ یہ پانی سے تھوڑی خراب ہو سکتی ہے. مجھے تو تقریباً 1 سال ہو گیا اس کو ڈالے ہوئے، اور اس کے اوپر جو پانی گرتا ہے یا کچھ کچرا گرتا ہے وہ میں بہت آسانی سے صاف کر لیتی ہوں، کچھ بھی خرابی نہیں ہوتی. فرینڈز، آئی ہوپ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور کچن کلیننگ کے اور کچن کی سیٹنگ کے بہت سے آئیڈیاز آپ کو ملے ہوں گے. میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.